العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب تفويض الطلاق. فصل في الاختيار. وإذا قال لامرأته اختاري ينوي بذلك الطلاق أو قال لها طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك، فإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر خرج الأمر من يدها، لأن المخيرة لها المجلس بإجماع الصحابة عنهم أجمعين، ولأنه تمليك الفعل منها، والتمليكات تقتضي جوابا في المجلس كما في البيع، لأنها ساعات المجلس اعتبرت ساعة واحدة، إلا أن المجلس تارة يتبدل بالذهاب عنه ومرة بالاشتغال بعمل آخر، إذ مجلس الأكل غير مجلس المناظرة ومجلس القتال غيرهما. یہ طلاق کو عورت کے سپرد کرنے کا بیان ہے. اصل طلاق کا مالک تو مرد ہے. شریعت نے مرد ہی کو طلاق کا مالک بنایا ہے، لیکن اگر شوہر عورت کو طلاق کا مالک بنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو چاہتی ہے تو اپنے آپ کو طلاق دے لے، تو پھر وہ اختیار عورت کی طرف منتقل ہو جائے گا، اور عورت اپنے آپ کو طلاق دینا چاہے تو طلاق دے سکتی ہے. کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ اگر شوہر نے عورت کو اختیار دیا ہے تو مجلس میں جب تک موجود ہے اس وقت تک عورت کو اختیار ہوگا، چاہے تو طلاق دے لے اور چاہے تو نہ دے. اگر مجلس بدل گئی ہے، کھڑی ہو گئی ہے، یا ایسے کام میں وہ مشغول ہو گئی ہے جس سے اعراض لازم آتا ہے، مجلس کی تبدیلی لازم آتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر عورت کا اختیار ختم ہو جائے گا. فصل فی الاختیار. وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ اختاری، اور جب اپنی بیوی سے کہا اختاری، ینوی بذلک الطلاق، اس سے طلاق کی نیت کر رہا ہے، او قال لها طلقی نفسکی، یا بیوی سے کہا اپنے آپ کو طلاق دے لے. عورت کو اختیار ہے کہ اپنے آپ کو طلاق دے لے جب تک اس مجلس میں وہ موجود ہے. فَإِنْ قَامَتْ مِنْهُ، اگر مجلس سے کھڑی ہو گئی، او اخذت فی عمل آخر، یا دوسرا کام شروع کر دیا، تو معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا. صورت مسئلہ بالکل آسان ہے. شوہر نے بیوی سے کہا اختاری یا کہا طلقی نفسکی، اور شوہر پہلے جملے اختاری سے طلاق کی نیت کر رہا ہے، تو بیوی کو اختیار ہوگا اپنے آپ کو طلاق دے لے، لیکن یہ کب تک؟ جب تک اس مجلس میں موجود ہے. اگر وہاں سے کھڑی ہو گئی، یا یہ کہ جس کام میں مشغول ہو گئی تھی اس کو چھوڑ کر دوسرا کام کرنے لگی، یا ناراض ہو کر بیٹھ گئی، تو ایسی صورت میں اختیار اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا. دلیل دے رہے ہیں کہ مجلس ہی تک محدود رہے گا اختیار، اس لیے کہ مخیرہ اس کے لیے مجلس ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اجماع کی وجہ سے جس کو اختیار دیا گیا ہے اس کو اختیار جب تک مجلس ہے اسی وقت تک اختیار رہے گا. مجلس کے ختم ہونے کے بعد اختیار باطل ہو جائے گا، اور یہ صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے. ایک دلیل. دوسرے، طلاق اپنے آپ کو دینا یا اپنے آپ کو پسند کرنا. صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ یہ تملیک الفعل منہا، عورت کو فعل کا مالک بنانا ہے تو مالک بن جا. والتملیکات تقتضی جوابا فی المجلس، اور تملیکات جتنے بھی ہیں وہ مجلس ہی میں جواب کے متقاضی ہیں، جیسے کہ بیع میں. اگر کسی کو مالک بنایا ہے تو یہ ملکیت یہ دلیل عقلی دے رہے ہیں صاحب ہدایہ کی مجلس ہی تک محدود کیوں رہے گا. کسی فعل کا اگر کرنے کا مالک بنایا ہے تو یہ کسی چیز، جتنے بھی چیزیں تملیکات کی ہیں، مالک بنانے کے قبیل سے ہیں، کہہ رہے ہیں اس کا اختیار مجلس تک ہی ہے، اور وہ تقاضا بھی اس بات کا کر رہا ہے کہ مجلس ہی تک محدود رہے.
جیسا کہ بے میں بے اگر ہوئی ہے تو بے میں ایک کو دوسرے کا مالک بنانا ہے، مشتری مبی کا مالک بنے گا اور بائع ثمن کا مالک بنے گا۔ یہ اختیار دونوں کا خرید و فروخت کا جو مسئلہ ہے وہ مجلس ہی میں ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ مجلس کی جتنی ساعتیں ہیں وہ سب کے سب ایک ساعت شمار کی جاتی ہے، لأن ساعات المجلس اعتبرت ساعتا واحدتا، مجلس کی ساعت جتنی بھی ہیں وہ سب ایک ساعت شمار کی جاتی ہیں۔ تو مالک بنانے میں فعل کا مالک بنانا یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ مجلس ہی میں اس کا جواب دے دے ہاں یا نہ۔ بے میں مالک بنتے ہیں وہیں جواب دینا پڑے گا، اگر جواب نہیں دیا ہے تو بے ہی منعقد نہیں ہوگی۔ اور اس کی وجہ کہ مجلس ہی میں کیوں، اس کی دلیل ہے مجلس کی ساعتیں اعتبرت ساعتا واحدا، اس کو ایک ہی ساعت معتبر مانا گیا ہے، مگر یہ کہ مجلس کبھی بدل جاتی ہے بالذهاب عنه، اس سے چلے جانے سے، ومرة بالاشتغال بعمل آخر، اور کبھی دوسرے کام میں مشغول ہونے سے۔ مجلس کب بدلتی ہے؟ یا تو وہاں سے اٹھ کر کے چلا گیا، یا تو جس کام کو کر رہا تھا اس کام کو چھوڑ کر کے دوسرا کام، تسبیح پڑھ رہے تھے بیٹھ کے کھانا کھانے لگ گئے۔ بالاشتغال بعمل آخر اذ مجلس الاکل غیر مجلس المناظرۃ، مثال دے رہے ہیں کھانے کی مجلس مناظرہ کے علاوہ ہے، اور جنگ کی مجلس غیرہما ان دونوں کے علاوہ ہے، لڑائی کی مجلس۔ تو مجلس بدل جاتی دو چیزوں سے، یا تو چھوڑ کے چلا جائے کہیں اور، یا یہ کہ دوسرے کام میں لگ جائے۔ ويبطل خيارها بمجرد القيام لأنه دليل إعراض بخلاف الصرف والسلم لأن المفسد هناك الافتراق من غير قبض، ثم لا بد من النية في قوله اختاري لأنه يحتمل تخيرها في نفسها ويحتمل تخيرها في تصرف آخر غيره۔ اس کا خیار باطل ہو جائے گا محض کھڑے ہونے سے۔ بیوی کھڑی ہو گئی جس مجلس میں اس کو اختیار ملا تھا، اگر کھڑی ہو گئی اس کا اختیار باطل، کیونکہ یہ اعراض کی دلیل ہے۔ مجھے نہیں طلاق دینا ہے، مجھے اپنے آپ کو پسند نہیں کرنا، آپ ہی کو پسند کرنا ہے، میں طلاق دینا نہیں چاہتی، یہ کھڑا ہونا اعراض کی دلیل ہے، اس لیے خیار باطل ہو۔ اب دوبارہ طلاق دینا چاہے تو طلاق نہیں دے سکتی ہے، برخلاف بیع صرف اور بیع سلم کے، اس لیے کہ وہاں فاسد کرنے والا جدا ہونا ہے بغیر قبضہ کے۔ بیع صرف میں شرط لگائی جاتی ہے کہ بدلین، سونا چاندی دوسرے بدل رہے، مجلس ہی میں قبضہ کر لے، جدا ہونے سے پہلے تفریق سے کھڑے قیام، یہ اعراض کی وہاں دلیل نہیں ہے، تفریق سے پہلے دونوں ایک دوسرے پر قبضہ کر لیں، مشتری اور بائع۔ اور بیع سلم میں راس المال جو پیسہ ہے اس پر قبضہ کرنے کی شرط لگائی جاتی ہے مجلس سے جدا ہونے سے پہلے جدا ہونا، تفریق سے پہلے۔ اگر کھڑے ہونے کے بعد بھی قبضہ کر لیا ہے تو یہاں قبضہ صحیح ہوگا اور وہ بیع صحیح ہوگی۔ بتانا ہی چاہتے ہیں کہ وہاں بھی یہاں تفریق یعنی دونوں معاملہ کرنے والے دونوں حضرات جدا ہونے سے پہلے راس المال پر قبضہ کر لے بیع سلم میں، اور بیع صرف میں دونوں ایک دوسرے بدل پر قبضہ کر لیں تفریق سے پہلے۔ اگر تفریق کے بعد قبضہ کیا ہے تو یہ بیع صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن نکاح کے مسئلے میں اگر صرف کھڑی ہو گئی بیوی تو اس کو طلاق دینے کا اختیار باطل ہو جائے گا۔ صاحب ہدایت کہتے ہیں شوہر نے کہا تھا اختاری میں چونکہ طلاق صریح نہیں ہے، اس لیے شوہر کا نیت کرنا ضروری ہوگا کہ اس اختاری سے میں طلاق دینے کی نیت کرتا ہوں۔ اگر وہ کہتا ہے میں طلاق دینے کی نیت کرتا نہیں ہوں تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ضروری ہے لابد من النیت فی قولہ اختاری، ضروری ہے شوہر کے قول اختاری میں نیت کرنا، اس لیے کہ احتمال لگتا ہے تخیرہا فی نفسہا، اس کو
اپنے آپ کو پسند کرنے کا، اور یہ بھی احتمال لگتا ہے اس کا پسند کرنا فی تصرف آخر غیرہ، اس کے علاوہ کسی دوسرے چیز کے تصرف کرنے. ایسا ہوتا ہے کہ بیوی خود اپنے آپ کو پسند کر لے، طلاق کی بھی نیت کر لے، اور یہ بھی ہے کہ اختیاری، وہ کہے اختارو، میں پسند کرتی ہوں، آپ کو پسند کرتی ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. جانا نہیں چاہتی ہوں، یہ بھی کہے ہو سکتا ہے کہ مجھے گرم گرم کھانا پسند ہے. یعنی دو چیزوں کا احتمال ہے. اس لیے اگر طلاق کی نیت کرے گا تو طلاق واقع ہوگی، اور نہیں تو طلاق واقع نہیں ہوگی. فإن اختارت نفسها في قوله اختاری كانت واحدة باینة والقياس ألا يقع بهذا شيء وإن الزوج والطلاق لأنه لا يملك الإيقاع بهذا اللفظ فلا يملك التفويض إلى غيره إلا أن استحسناه لإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. شوہر نے بیوی کو کہا اختاری، بیوی نے اپنے آپ کو پسند کر لیا. فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فِي قَوْلِهِ اختاری، شوہر نے اختاری کہا تھا، بیوی نے اپنے آپ کو پسند کر لیا. فرماتے ہیں ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی. اور صاحب ہدایہ کہتے ہیں اصل تو یہ ہے اس لفظ سے طلاق واقع ہونا ہی نہیں چاہیے. قیاس یہ ہے کہ اس سے کچھ بھی نہ واقع ہو اگرچہ شوہر طلاق کی نیت کرے، اس لیے کہ نہیں مالک ہے طلاق واقع کرنے کا اس لفظ سے، لأنه لا يملك الإيقاع، نہیں مالک ہے طلاق واقع کرنے کا اس لفظ سے. فلا يملك التفويض إلى غيره، تو اپنے علاوہ کو حوالے کرنے کا مالک نہیں. خود اس لفظ سے طلاق نہیں دے سکتا ہے، تو جب خود نہیں دے سکتا طلاق تو دوسرے کو حوالے کیسے کر دے گا کہ تو اس لفظ سے اپنے آپ کو طلاق دے لے. لیکن خلاف قیاس، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اجماع کی وجہ سے اس لفظ کو طلاق کے لیے مانا گیا اگر شوہر نیت کرتا ہے طلاق دینے کی. اور اس لیے کہ بسبیل من ان یستدیم نکاحا او یفارقہا. دوسری دلیل یہ ہے، پہلی دلیل اختیار طلاق واقع ہونے کی، قیاس تو طلاق واقع نہیں کرنا چاہتا، لیکن خلاف قیاس صحابہ کے اجماع سے اس لفظ سے طلاق واقع ہوگی. دوسری دلیل یہ ہے کہ اس راستے سے کہ شوہر کو اختیار ہے بیوی کی نکاح کو باقی رکھے جدا کر دے. جب شوہر کو اختیار ہے بیوی کا نکاح ہمیشہ باقی رکھے یا اس کو ختم کر دے تو اپنے قائم مقام بیوی کو بھی بنا سکتا ہے. اسے کہہ رہے ہیں فَيَمْلِكُ إِقَامَتَهَا مَقَامَ نَفْسِهِ فِي حَقِّ هَذَا الْحُكْمِ. شوہر بیوی کو قائم مقام اپنی جگہ پر قائم مقام بنا سکتا ہے اس حکم کے حق میں، جدا کرنے کے حق میں یا تو باقی رکھنے. جو خود مالک ہے چاہے تو باقی رکھے نکاح کو، چاہے جدا کر دے. تو یہ جب اس چیز کا مالک ہے یہی ملکیت شوہر بیوی کو دے سکتا ہے. ثم الواقع بها بائن، پھر اس سے طلاق بائن واقع ہوگی. اس لیے کہ اختیارها نفسها بثبوت اختصاصها بها وذلك في البائن. اس لیے کہ عورت کا اپنی ذات کو اختیار کرنا بثبوت اختصاصها، اس کے خود اپنے خاص کرنے کے ثبوت کی وجہ سے، یعنی میں اپنی ذات کو پسند کرتا ہوں، اور یہ پسندگی دیدگی بائن میں ہوگی، یعنی ایسی طلاق پڑے گی جس میں دونوں ایک دوسرے سے مل نہ سکیں فی الحال بغیر دوسرا نکاح کیے ہوئے. اگر اختصاص نہ ہوتا تو دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے. اپنے آپ کو پسند کر لیا، گویا کہ میں اپنے آپ کو آپ سے الگ کر کے خاص کرنا چاہتی ہوں. اس خاص کرنے میں طلاق بائن واقع ہوگی کہ اب تم مجھے ہاتھ لگا سکتے نہیں ہو، میں تم سے الگ ہو گئی، میں خاص اپنے لیے ہو گئی. اس اختیاری نفسکی سے طلاق ثلاثہ، یعنی اگر شوہر 3 طلاق کی نیت کرتا ہے تو 3 طلاق واقع نہیں ہوگی. ولا یکون ثلاثا، اور 3 طلاق واقع نہیں ہوگی اگر شوہر اس کی نیت کر لے. اس لیے کہ اختیار لا یتنوع، اختیار کی مختلف قسمیں نہیں ہوتی ہیں. بخلاف الابانتی، برخلاف بائنہ کے، ابانہ کے، اس لیے کہ بینونت قد تتنوع، کبھی اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. اختیار اپنے کو پسند کرنا، اس میں ایک ہی طلاق ہے، اس کی مختلف قسمیں نہیں ہیں.
لیکن بائنہ کا اگر بائنہ بناتے تو بائنہ کی دو قسمیں ہیں، بینونت خفیفہ، بینونت غلیظہ. وہاں نیت کے اعتبار کی وجہ سے خفیفہ نہیں تو غلیظہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں اختیار کرنے کی دو قسمیں نہیں ہیں، اس لیے اختیار میں ایک ہی طلاق واقع ہوگی، دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی. نتیجے ولا بد من ذکر النفس فی کلامہ او فی کلامها حتی لو قال لها اختاری فقط قد اخترت فهو باطل. جب اختاری کہے تو لفظ نفس کا تذکرہ یا تو بیوی کے کلام میں یا تو شوہر کے کلام میں ہونا ضروری ہے. لفظ نفس کا اختاری، اخترت نفسی، اخترت نفسی، لفظ نفس کا تذکرہ ہونا ضروری ہے. اخترت نفسی، میں نے اپنے آپ کو پسند کر، نفس ہے. اختاری نفس کی اختار، اخترت، اتنا کا تو بھی طلاق واقع ہوگی. یعنی لفظ نفس یا تو ادھر ہونا چاہیے یا تو ادھر، ولا بدہ. اور ضروری ہے لفظ نفس کا ذکر کرنا شوہر کے کلام میں یا بیوی کے کلام میں. یہاں تک کہ اگر کہا اس سے اختاری بیوی سے، بیوی نے کہا قد اخترت فهو باطل، یہ کلام باطل ہوگا، طلاق نہیں پڑے گی. اس لیے کہ اجماع سے مشہور ہوا ہے وهو في المفسر من احد الجانبين لان المبهم لا يصلح تفسيرا للمبهم ولا تعين مع الابهام. کہہ رہے ہیں کہ اجماع سے مشہور ہو گیا ہے کہ لفظ نفس کا ہونا چاہیے، اور وہ جانبین میں سے کسی ایک کی تفسیر میں ہے، جانبین میں سے کسی ایک کی تفسیر میں. لأن المبہم، اس لیے کہ مبہم کی تفسیر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور ابہام کے ساتھ تعین نہیں ہو سکتا. اختاری اخترت اور کہہ دیا، پسند کر لے. پسند کیا پسند کیا، کہاں پسند کیا، کس چیز کو پسند کیا، کرے اس میں ابہام ہے. اس لیے طلاق واقع کرنے کے لیے دونوں کے کلام میں سے کسی کے کلام میں بھی لفظ نفس کا تذکرہ ہونا چاہیے، جب جا کر کے یہ تفسیر انہیں اختیاری تھی مبہم لفظ ہے. جب تک نفس نہیں آئے گا، جب تک اس کی صراحت نہیں ہوگی کہ یہ طلاق کا مسئلہ ہے، ورنہ وہ اختیاری کہہ لے بھئی وہ کپڑا تو پسند کر لے، اختر تو پسند کر لیا، وہ مٹھائی تو پسند کر لے، پسند کر لیا، کچھ بھی مراد لیا جا سکتا ہے. طلاق ہی واقع کرنا ہے تو لفظ نفس کا تذکرہ یا تو ادھر یا تو ادھر کرنا پڑے گا. اس لیے کہ مبہم کی تفسیر بننے کی صلاحیت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ولا تعین، اور ولا تعین مال ابہام، اور ابہام کے ساتھ تعین ہوتا نہیں. ولو قال اختاری نفس کی فقالت اخترت نفسی اخترت تقع واحدا باینۃ. فرماتے ہیں اگر شوہر نے کہا اختاری نفس کی، بیوی نے کہا اخترت، ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی. اخترت اے اخترت نفسی، لأن كلامه مفسر وكلامها خرج جوابا له فتضمن اعادته. شوہر کا کلام مفسر، تفسیر کرنے والا ہے، اور اس کا کلام بیوی کا شوہر کا جواب ہو کر کے نکلا ہے تو اس کے اعادہ کو متضمن ہوگا. گویا کہ یہاں بھی اخترت نفسی، نفس لفظ کا تذکرہ کر رہی ہے. پیچھے کہا تھا ہونا چاہیے کسی کے جملے میں لفظ نفس، تو اب جب اس نے لفظ نفس شوہر نے استعمال کیا، بیوی نے اخترتو کہا، تو اسی میں مانا جائے گا بیوی اخترتو نفسی کہنا چاہ رہی ہے. وَقَدَا لَوْ قَالَ اختاری اختیارتاً، شوہر نے کہا اختاری اختیارتاً، بیوی نے کہا اخترتو، تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی. لِأَنَّ الْهَاءَ فِي الْاخْتِيَارَةِ تُنْبِئُ عَنِ الْاتِّحَادِ وَالْإِنْفِرَادِ وَاخْتِيَارُهَا نَفْسَهَا هُوَ الَّذِي يَتَّحِدُ مَرَّةً وَيَتَعَدَّدُ أُخْرَى فَصَارَ مُفَسِّرًا مِنْ جَانِبِهِ. اس لیے کہ ہاں، یہاں سے مراد اختیارتن جو گولتا ہے، اس لیے کہ ہاں اختیارتن میں خبر دیتا ہے اتحاد کی اور انفراد کی. مصدر ہے، مصدر یا تو حقیقی معنی مراد لیا جائے اور یا تو حکمی معنی مراد لیا جائے.
تو یہ خبر دیتا ہے اتحاد کی اور انفراد کی، الگ ہونے کی. اور شوہر بیوی کا اپنے آپ کو اختیار کرنا، وہ الذی یتحد مرۃ، وہ کبھی متحد ہوتا ہے یعنی ایک طلاق واقع ہو اکیلے، ویتعدد اخرى، اور کبھی وہ اختیار متعدد طلاقوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. فصار مفسرا من جانبہ، تو شوہر کی طرف سے یہ تفسیر ہوگی کہ بھئی کیا نیت کیا، ایک تو ایک، اور اگر تین تو تین واقع ہو جائے گی. ولو قال اختاری فقالت اخترت نفسی یقع الطلاق، طلاق واقع ہوگی اذا نوى الزوج، جبکہ شوہر نیت کر لے، لأن کلامها مفسر وما نواه الزوج من محتملات کلامه، اس لیے کہ بیوی کا کلام تفسیر کرنے والا ہے اور شوہر نے جس کی نیت کی ہے وہ شوہر کے کلام کے محتملات میں سے ہے، احتمال میں سے ہے کہ شوہر نے طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق واقع ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا احتمال ہے اختاری میں طلاق کی نیت کر لی. پیچھے پڑھ لیا ہے کہ لفظ اختاری سے طلاق واقع نہیں ہونا چاہیے، قیاس کا تقاضا یہی ہے، لیکن صحابہ کے اجماع کی وجہ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. اب اگر شوہر نے کہا اختاری، بیوی نے کہا اخترت نفسی، یہاں نفس نفس ہے، طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن کب؟ جبکہ شوہر طلاق کی نیت کر لے. بیوی کا کلام تفسیر کرنے والا ہے شوہر نے جس کی نیت کی ہے، اور اس نیت کا اور اس تفسیر کا شوہر کے کلام میں احتمال بھی ہے کہ ہو سکتا ہے طلاق کی نیت کر لی. طلاق کی نیت کرے تو ہی طلاق واقع ہوگی. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.